لے جا رہے تھے تو ایک شکاری جو ہے وہ پیارے آقا کے قریب سے گزرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اس کے ہاتھ میں ایک ہرنی تھی. اس نے ہرنی کا شکار کیا تھا. اللہ کریم نے اس ہرنی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور وہ ہرنی نبی پاک علیہ السلام سے کہتی ہے کہ حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس نے مجھے پکڑ لیا ہے، آپ ذرا ایسے کہیے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے تو میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی. پیارے آقا علیہ السلام نے اس ہرنی سے پوچھا کہ اگر تم نہ آئی تو؟ اس نے کہا حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس پر لعنت ہوتی ہے کہ جو نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا نہ کرے. حضور میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس پر لعنت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے. اب نبی پاک علیہ السلام نے اس شکاری سے بات کی کہ اس ہرنی کو چھوڑ دو. شکاری پہلے انسپائر ہو گیا تھا، وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ کون شخصیت ہے، کہ یہ کون ہے کہ جن سے میرا جانور باتیں کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، یہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گی. کہا حضرت یہ واپس نہ آئی تو کیا گارنٹی ہے؟ فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں تم اسے چھوڑ دو. ایسا آج تک کبھی نہیں ہوا تھا کہ جانور جس کو گرفتار کیا جائے. ہرنی تو ویسے ہی بہت تیز دوڑنے والا جانور ہے، وہ کہاں ہاتھ میں آتا ہے، مگر شکاری چونکہ انسپائر ہو چکا تھا، اس کے سامنے یہ باتیں ہو رہی تھی تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کی گارنٹی پر اس ہرنی کو چھوڑ دیا. حدیث کی کتابوں کے الفاظ ہیں کہ وہ ہرنی دوڑتے ہوئے پہاڑ کے پیچھے چلی گئی. اب نبی پاک علیہ السلام اور وہ شکاری کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد اس آسمان نے یہ منظر دیکھا کہ وہ ہرنی واپس پہاڑ کے پیچھے سے آتی ہے اور آ کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتی ہے. اب وہ جب شکاری یہ سارا کچھ دیکھتا ہے نا کہ یہ کیسی ہستی ہے کہ جو جانور سے بات کر رہے ہیں اور جانور کی گارنٹی دے رہے ہیں، جانور واپس آ کر سرنڈر کر رہا ہے. وہ شکاری کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، نبی پاک پر ایمان لے آیا. اب یہاں دو باتیں بڑی خوبصورت ہیں. اس حدیث کا ایک اگلا پارٹ موجود ہے، وہ میں سناؤں گا آپ کو. مگر ماں ہی ہوتی ہے، بے شک وہ جانور کی ماں کیوں نہ ہو. اس ہرنی نے یہ نہیں کہا کہ حضور مجھے چھڑوا دیجئے، مجھے گرفتار کیا ہے. وہ کہتی میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے انہیں دودھ پلانے کی اجازت دیجئے. یہی ماں ہے کہ جو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتی ہے مگر بچوں کے لیے راحت کا سامان کرتی ہے. جن کی ماں حیات ہے کاش وہ اپنی ماں کی قدر کر لے، اور جن کی ماں چلی گئی اللہ کرے کہ ان کے لیے خوبی صالح ثواب ہم کریں، ان کی روح کو خوش کریں. اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے. اچھا اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو سلام فرمایا ہے، اور رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح یہ ہرنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے آپ کا رب اس سے زیادہ آپ کی امت سے پیار فرماتا ہے. اور جس طرح یہ ہرنی لوٹ کر آئی ہے حضور قیامت کے دن اللہ آپ کی امت آپ پر لوٹا دے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے درود پاک. اب اس میں اس واقعے میں دو بڑی اہم باتیں سیکھنے کو ملی ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے حضور مجھ پر ایسی لعنت جیسی اس پر لعنت ہو کہ جو نماز پڑھے اور دعا نہ کرے. یہ بڑا پرابلم ہے. ہم دعا میں بڑی کنجوسی کرتے ہیں. آج کل ماشاءاللہ نمازی بڑھ گئے ہیں مسجدوں میں. اچھا یہ بھی الگ ٹرینڈ ہے کہ 5-6 روزے تک نمازی زیادہ ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر جانا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آخری عشرے میں پھر آتے ہیں، پھر چاند رات سے بھاگ جاتے ہیں. تو اس بار ایسا نہ کریں، ہم پورے سال کے نمازی بنیں. ہم پورے سال کے لیے نماز ہم پر فرض ہے، نہ صرف رمضان کے لیے تو فرض نہیں ہے. اور دعا میں کیوں کنجوسی کرتے ہیں؟ دیکھیں دنیا والے پتہ ہے کہ اگر آپ اور میں اچھا میں اگر یہاں سے شروع کروں نا تو سب کو ایک کاغذ اور قلم دوں کہ اپنی اپنی پرابلم لکھیں، تو شاید کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو کہیں گے ایک کاغذ اور دے دو، پرابلم تو بہت ساری ہیں. پرابلم میں ہم سارے ہی ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی کاروباری، کوئی فیملی پرابلم سب کو ہیں، مگر پرابلم حل کرنے والے سے بات نہیں کرتے. حل المشکلات تو رب ہے، دافع البلیات تو مولا ہے. مصیبتیں حل اس نے کرنی ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس ہی نہیں جاتے. اچھا دنیا میں کیا کرتے ہیں یار، فلاں سے رابطہ ہو گیا نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں سے ذرا سیٹنگ ہو گئی تو مشکل حل ہو جائے گی. دنیا والے پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں؟ آپ کسی سے ایک بار لائف میں ہیلپ مانگ لیں، اللہ نہ کرے کسی کی ہمیں ضرورت پڑے، لیکن ہیلپ مانگ لیں تو شاید وہ قریب ہو تو کر دے، لیکن دوبارہ جائے تو کہتے ہیں بھی تھوڑے دنوں پہلے تو کی تھی ہیلپ، پھر آ گئے. اب دوسری ہیلپ میں تھوڑا سا آپ کو ٹونٹ ملے گا، تھوڑا سا تانا ملے گا. تیسری بار جائیں تو یار لگتا ہے اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی. چوتھی بار میں موبائل نمبر بھی بلاک ہو جاتا ہے. یہ ہے دنیا، ٹھیک ہے نا. اور آؤ میں بتاتا ہوں میرے رب کی رحمت کیسی ہے.
اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ دنیا والوں سے زیادہ مانگو انہیں برا لگتا ہے، رب سے جتنا مانگو اسے اچھا لگتا ہے۔ وہ فرماتا ہے جو زیادہ مانگنے والا ہے میں اسے زیادہ خوش ہوتا ہوں، اور جو نہیں مانگتا اس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ مگر ہم دعا ہی میں سستی کرتے ہیں، کیوں نہیں مانگتے رب سے؟ پوچھو دعا کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں، میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے باتیں کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ یہ اللہ سے بات کرنے کا طریقہ ہے۔ نو سیکرٹری بٹوین یو اینڈ ہم، نو اپوائنٹمنٹ ریکوائرڈ۔ بڑے سے بڑے آدمی سے بات کرنے کے لیے ٹائم لینا پڑتا ہے، ٹائم بھی لمیٹڈ ملتا ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ جب جی چاہے ہاتھ اٹھاؤ، سر جھکاؤ اور اپنے رب سے باتیں کرنا شروع کر دو۔ بتاؤ نا اس کو پریشان، بتاؤ نا اس کو مصیبت میں ہوں، بتاؤ تو صحیح اس کو کس پرابلم میں ہوں۔ اکیلے میں مانگا کرو، مسجد میں بیٹھا کرو، نماز ختم ہو جائے پھر بھی بیٹھ جایا کرو۔ آج ہمیں کوئی بہت بڑا آدمی اپنے گھر میں بلائے اور کہے کہ یار 5-10 منٹ کی صاحب سے میٹنگ ہے، اور وہ کہے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ میرے پاس بیٹھو، باہر نکل کے دوستوں کو بتاتے ہیں یار میٹنگ تو 5 منٹ کی تھی، صاحب نے آدھا گھنٹہ بٹھایا، ہاں مجھے 1 گھنٹہ ٹائم دیا۔ دنیا والوں کے پاس گھنٹہ بیٹھو، بڑے آدمی کے پاس تو خوشی ہوتی ہے، اور اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، دعا مانگنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ سوچئے ہم کیا کر رہے ہیں، اور یہ سوچ لے کہ نماز پڑھ کر دعا نہ مانگنا یہ اللہ کو سخت ناپسند۔ یہ خاص قبولیت دعا کا وقت ہے، نماز پڑھنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد درود، کوئی بھی نیکی کرتے نا، ہر نیکی سے کیا ہوتا ہے رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جب بھی کہتے ہیں کہ کوئی دعا کرنی ہو نا تو پہلے کوئی صدقہ دے کر یہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے دعا کرو، جیسے ہی آپ کوئی نیکی کرتے رحمت الہی متوجہ ہو جاتی ہے۔ اب ہاتھ اٹھائیں، اب دعا کریں اور دل سے کریں، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنے کے لیے بہت مکفہ مسجع بہت مشکل دعائیں یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یاد ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ تو دل کے حال بھی جانتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں، کبھی کبھی میں پریکٹس کرتا ہوں، اس لیے کبھی اللہ سے اپنی مادری زبان میں بات کرنا، ہاں کبھی آپ میمنی میں دعا کریں، آپ اگر پنجابی بیٹھے پنجابی میں دعا کریں، پشتو میرا کوئی بھائی سن رہا ہے اپنی زبان میں دعا کرو، اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے نا وہ آپ کے دل سے نکلے گی۔ آپ پھر اکیلے میں بیٹھ کے مانگو، اور خاص طور پہ جو تہجد کا وقت ہے دعا میں بھی کبھی کبھی دیکھیں ہمارا پرابلم کیا ہے، ابھی ماشاءاللہ محفل میں دعا ہوگی، ہمارے ہاتھ بھی اٹھیں گے، آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے، اچھی بات ہے، لیکن جب بندہ اکیلے میں روتا ہے نا، جب کسی کو پتہ نہ ہو، میں جانوں میرا رب جانے، مجھے ایک بات بتائیں، کبھی ایسا لائف میں ہوا ہوگا آپ کے ساتھ کہ جب آپ تنہائی میں رات کو پریشان ہو کر اٹھ گئے ہوں گے، جب ماں میری بھی زندہ تھی، آپ میں سے کئیوں کی ماں چلی گئی ہوگی، جن کی ہے ان کے ساتھ ہوتا بھی ہوگا کہ ہم پریشان ہو کر ماں کے پاس جاتے تھے کہ ماں بہت تکلیف میں ہوں، پریشان ہوں، دعا کر دو۔ ماں کیا کرتی تھی؟ کیا وہ کروٹ بدل کر سو جاتی تھی کہ بیٹا تیرا مسئلہ تو حل کر؟ ماں بھی اٹھ جاتی تھی، وہ سینے لگاتی تھی، ہم سے زیادہ بے چین ہو جاتی تھی۔ مجھے بتاؤ میں رات اٹھ کر ماں کے پاس جاؤں اور آنسو بہا دوں تو ماں بے قرار ہو کر سینے لگا لے، تو اگر رات کبھی اٹھ کر تہجد میں ماں سے زیادہ پیار کرنے والے رب کے پاس جاؤں تو وہ کیوں نہ کرم کرے گا، وہ کیوں نہ مشکل آسان کرے گا۔ واٹ ایور پرابلم یو ہے، واٹ ایور کلیمٹی یو ہے، کوئی بھی مسئلہ میرے اور آپ کے لیے بڑا ہے۔ ہمارا ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا ہے کہ ہم اپنی کلیمٹی کو، اپنے پرابلم کو کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ قرضہ تو اتر ہی نہیں سکتا، یہ پرابلم سالو ہی نہیں ہو سکتا، کاروبار بڑا ڈیمیج ہو گیا ہے، صحت بڑی خراب ہو گئی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے بڑا مشکل ہے، جناب فیملی میں بڑا ایشو ہے۔ میرا اور آپ کا ایشو ہے، میرا رب تو وہ ہے جو حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، جو دریائے نیل میں حضرت موسیٰ کے لیے راستے بنا سکتا ہے، جو حضرت صالح کے لیے پہاڑ سے اونٹنی نکال سکتا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جو حضرت سرکار دو عالم علیہ السلام کی مٹھی میں جو کنکر ہیں ان کو کلمہ پڑھوا سکتا ہے۔ میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں، ہاں واقعی کچھ بھی نہیں ہیں، مگر ہم ہیں کس کے بندے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو سر چاہے پر قادر ہے نا، میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو جب اس قادر سے کنیکشن ہے، اس قادر کا میں بندہ ہوں، تو پھر گھبراہٹ کیسے؟ مانگو نا اس سے، اور جب آپ یقین سے مانگتے ہو نا۔ ہمارا ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم دعا بھی مانگتے اور بلیو بھی نہیں ہوتا، چلو مانگ لیتا ہوں لیکن ہونا کچھ نہیں ہے، پہلے سے ہی مایوس ہو، کچھ نہیں ہونا۔ علماء کہتے ہیں دعا اسی کی قبول ہوتی ہے جس کو یقین ہوتا ہے، جس کو رب پر بھروسہ ہوتا ہے۔ ایک بچے کا واقعہ ہے، نوجوان کا، ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو گاؤں کے سارے لوگ جمع ہوئے کہ کئی سالوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، ایک قطرہ بارش کا نہیں پڑ رہا تھا، سوکھ گئے کھیت، سوکھ گئے کنویں، سوکھ گئے، بہت پریشانی تھی۔ سارے گاؤں والوں نے مل کر پلان کیا کہ
دعا کرتے ہیں، بارش کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ایک نوجوان آیا ہاتھ میں چھتری لے کر. سارے گاؤں والے ہنسنے لگے کہ بے وقوف آدمی، کئی سال ہو گئے قطرہ بارش کا نہیں پڑا، تو چھتری لے کر آیا ہو. کہہ رہا مانگنے کس سے آیا ہوں؟ اللہ سے مانگنے آیا ہوں نا، بارش اسی نے دینی ہے. تو یقین، میں یہ یقین لے کر آیا ہوں کہ بارش تو ہونی ہے، واپس کیا بھیگتے ہوئے جاؤں گا؟ اور علماء کہتے ہیں اسی نوجوان کے یقین کی وجہ سے دعا کے دوران اتنی بارش ہوئی کہ پورا گاؤں بھیگتے ہوئے واپس گیا، وہ نوجوان چھتری لے کر اپنی چھتری کے سائے میں گیا. That's belief required. وہ یقین چاہیے، آپ کتنی بڑی پرابلم میں کیوں نہ ہو نا. وہ کیا خوبصورت بات شاعر مشرق نے کہی نا کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. What is required؟ ایمان ویسا. حضرت ابراہیم کا ایمان کیسا تھا؟ آگ میں کود گئے تھے نا کہ اللہ بچانے والا، اور آگ کیا ہوئی؟ باغ بن گئی نا. آپ کے سامنے بڑی آگ ہے، پرابلم ہے، کاروبار کا، فیملی کا، صحت کا، واٹ ایور. چاہیے کیا؟ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. وہ ایمان مل گیا نا تو آج بھی دکھوں کی آگ بھی گلزار بن جائے گی. تو یہ جو اس حدیث کا جو پہلا پارٹ ہے کہ دعا، خدا را ہو سکتا ہے اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں، اس رمضان کو ہمیں اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزارنا ہے تاکہ زیادہ عبادت کریں نا. تو بتا رہا تھا میں اسکیم اور آفر کا کہ سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ میری دعا سن لے، میری پکار سن لے، میری توبہ قبول کر لے. رمضان میں آسمان دنیا سے آواز لگائی جاتی ہے، فرشتے آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے. وہاں سے پکار ہو رہی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ لبیک میرے مولا میں حاضر. لیکن آج کل رمضان میں ایک الگ فینومنا کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے رمضان کو فوڈ فیسٹیول بنایا، سحری افطاری کے نام پر کبھی کدھر جا رہے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہیں. دوست ملتے بھی ہیں تو ایک دوسرے سے بات ہی یہ کرتے ہیں، ہاں بھائی آج کدھر کھانا ہے، آج کدھر چلنا ہے سحری کو. ارے بھائی یہ کیوں نہیں پوچھتے آج کدھر دعا میں چلنا ہے، آج کدھر عبادت کرنی ہے، آج کدھر کو مل کے قرآن پڑھیں، آج کدھر جا کے کوئی شبینہ پڑھیں، کوئی تہجد پڑھیں، کوئی نوافل پڑھیں. رمضان تو عبادت کے لیے آیا تھا، اس کی راتیں تو سجدوں کے لیے آئی. نبی پاک بستر پر نہیں آتے تھے رمضان میں، اتنی عبادت کرتے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور عبادت کریں، دعا کریں، ایسے دوست بنا لیں کہ جہاں. اچھا پھر نبی پاک کا ایک اور انداز کیا تھا کہ رمضان میں خوب تلاوت کرتے. یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں تلاوت قرآن کریں. ہم میں سے کئی ایسے ہیں جن کی 5 روزہ تراویح پوری ہو گئی ہوگی، کسی کی 7 روزہ پوری ہو گئی، سمجھتا ختم، باقی آگے تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ 5 7 روزہ 10 روزہ تراویح کا ٹرینڈ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی دنوں کی تراویح آپ کو معاف ہو گئی ہے. تراویح سنت موقدہ ہے، وہ آپ کو آخری رمضان تک پڑھنی ہے. تو خدا را آفرز اور اسکیمز اور ڈسکاؤنٹ جو دیکھتے ہو نا، اللہ کرے کہ رمضان میں جو نیکیوں کی آفر بڑی ہوئی ہے نا، ہم اس پر بھی کام کریں. اسی حدیث میں جو اگلا جملہ تھا کہ حضور مجھ پر ایسی لعنت، وہ ہرنی کیا کہتے جو آپ کا ذکر سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے. تو ہمیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سننا ہے یا کہنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے. اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم کبھی محفل میں جاتے ہیں، اجتماع میں جاتے ہیں تو بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جاتا ہے. تو اس میں ہم سے کیا پرابلم ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات ہم درود نہیں پڑھ پاتے. تو علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ روزانہ پرٹیکولر ٹائم، پرٹیکولر کوانٹٹی فکس کر لیں کہ بھائی روزانہ 100 بار 200 بار، اللہ توفیق دے تو 313 بار 1200 بار درود پاک پڑھ لیں. تو اگر آپ نے کسی موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا یا سنا تھا اور درود نہ پڑھ سکے تو یہ اس کا آلٹرنیٹ ہو جائے گا. تو اپنی زندگی میں روزانہ درود پاک کا کوئی ٹائم رکھیں، تسبیح جیب میں رکھا کریں، فضول باتوں سے بچ کر درود پاک پڑھیں، ذکر اللہ کریں. موبائل کے ساتھ گھنٹوں گزار رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ گھنٹوں گزار رہے ہیں، ساری رات جناب پاکستان پر ایسے بحث ہو رہی تھی جیسے سارا نظام ہم ہی چلا رہے ہیں. روز ڈالر کا ریٹ چیک کرنا ہے، روز پیٹرول کا ریٹ چیک کرنا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ چیک کرنی ہے، 1 روپے کا ڈالر لینا نہیں ہے، روز ریٹ چیک کرنا ہے. ٹائم بہت ہے نا، ساری ان تمام چیزوں کو چیک کر رہے ہیں جس سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، لیکن ٹائم بہت ہے تو تمام کاموں میں فضول ٹائم ضائع کرنا ہے. اب میں سوال کروں کہ کتنوں نے اس بار کتنا قرآن پڑھ لیا ہے؟ تو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. جب پڑھ بھی لیا تو سمجھے گا کون قرآن؟ انڈرسٹینڈ کب کریں گے؟ اتنی زندگی گزر گئی، رب نے قرآن میں کیا فرمایا ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. خدا را ایسا نہ کریں. حدیث پاک میں آتا ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. چیک کرو نا میرے دل میں کتنا قرآن ہے. اور قرآن یہ فرشتوں کے نازل ہونے والا کام ہے. ہاں جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس آفس پہ پڑھا جاتا ہے، مبارک ہونے اور پڑھتے رہا کرو، صرف رمضان نہیں پورا سال.
جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے نا فرشتے نازل ہوتے ہیں. بلکہ قرآن کیسی شفا ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. ذرا سنیے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اس نے کہا حضور میرے گلے میں درد ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھنا اختیار کرو. ایک شخص حاضر ہوا, اس نے کہا حضور میرے سینے میں تکلیف ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھو. فرمایا وشفاء لما فی الصدور, کہ دلوں کی صحت قرآن میں ہے. تو بلکہ قرآن کریم تو مختلف بیماریوں کی بہترین دوا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الدواء القرآن, یعنی بہترین دوا قرآن کریم ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ بہترین دوا قرآن پاک ہے. قرآن پاک کی آیت کون سی ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. پڑھیں گے قرآن تو برکتیں ملیں گی نا. اور پھر قرآن کو جب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا, بلیو کریں, جب آپ ڈائریکٹلی قرآن سے کچھ سیکھتے ہیں نا, اس کا جو نور اور اس کا جو سکون دل میں ہوتا ہے نا, انبلیویبل. اب میں صرف وقت تھوڑا ہے لے کر تو میں 2 صورتیں آیا تھا, لیکن میں چلیں ایک قرآن پاک کی صورت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ کریم نے ماہ رمضان میں ایک ایسی رات عطا کی ہے جو ون آف دا امیزنگ نائٹ ہے. قرآن, اچھا قرآن پاک میں کسی چیز کا ذکر آ جائے نا, علماء بیٹھے ان سے آپ پوچھیں کہ ذکر آ جانا بھی بہت بڑی بات ہے. تو یعنی جس کا ذکر آ جائے نا تو اس کی سگنیفیکنس بڑھ جاتی ہے. مگر جس رات کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں, اس رات کا ذکر نہیں آیا. اس رات کی امپورٹنس بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں پوری سورت نازل کر دی گئی ہے. ایک آیت بھی نہیں, پوری سورت ڈیڈیکیٹڈ فار دیٹ پرٹیکولر نائٹ. Try to understand the importance of that night, کہ کیسی رات ہے کہ جس کا ذکر نہیں کیا, اس کے لیے پوری سورت نازل کر دی ہے. اور کس خوبصورت انداز میں بیان کیا اس سورت کے بارے میں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ودن اے منٹ تلاوت پوری ہو جاتی ہے, مگر اس کی امپورٹنس, اس کی جو اندر کی ایسنس ہے, کبھی ہم نے اس کو لینے کی کوشش کی. آئیے پہلے ذرا تھوڑا سا اس کا ترجمہ سنتے ہیں, پھر اس قرآن پاک کی سورت کا شان نزول آپ کو بیان کروں گا, ایمان تازہ ہو جائے گا. اب اس میں اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے. اب یہاں ایک بعض اوقات ذہن میں سوال آتا ہے کہ قرآن تو جبریل امین لے کر آتے تھے, نبی پاک کے پاس وہی لے کر کبھی باری باری آتے تھے, تو شب قدر میں کیسے نازل ہوا؟ تو اس کی ڈفرینشیٹ, اس کو تطبیق علماء نے یہ کیا کہ شب قدر میں اللہ کریم نے لوح محفوظ سے یہ قرآن آسمان دنیا پر نازل کر دیا, اور پھر آسمان دنیا سے 23 سال کے عرصے میں پیارے آقا کی عمر مبارک 63 سال اور 40 سال کی عمر میں پہلی ملاقات ہوئی تھی حضرت جبرائیل سے غار حرا میں. پہلی وہی آئی تھی نا, تو یہ 23 ایئرز کے اندر بتدریج پارشلی قرآن جبریل امین لے کر نبی پاک کے دل اقدس پر لے کر آئے. مگر شب قدر جو ہے یہ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا. اچھا اب قرآن آگے فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے دیکھا جائے تو. قرآن ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ اے اللہ کے کلام, ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا. علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ قرآن کا اسلوب ہے, قرآن کا ایک خوبصورت اسٹائل ہے کہ whenever قرآن try to emphasize something اور try to explain something big, کوئی بڑی بات جب قرآن نے کرنی ہوتی ہے نا, جب اللہ کا کلام ہماری توجہ چاہتا ہے تو اللہ قرآن ہی میں سوال فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ نے القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ, یہ اور 2-3 جگہ پر بھی موجود ہے. قرآن خود پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ کیا ہے, پھر سبحان اللہ اگلی آیت میں قرآن خود ہی جواب دیتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا. اب سنو اگلی آیت میں فرماتا ہے رب لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب یہاں بھی ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ 1000 مہینے جو ہیں یہ ہمارے حساب سے کوئی پرٹیکولر گنتی نہیں بنتی ہے. 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں, 100 سال بتا دیے جاتے, 80 سال بتا دیے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی 1000 مہینوں کی بات کیوں ہوئی ہے؟ سبحان اللہ. جبھی تو کہتے ہیں قرآن پڑھو اور اس کے پس منظر, اس کی تفسیر میں پتہ ہونی چاہیے. اب سنیے, ہوا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام, اس کے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے. بہت خوبصورت واقعہ شان نزول میں ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے ایک بہت خوبصورت واقعہ بیان کیا. بنی اسرائیل کا ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ عنہ. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت شمعون, میں حدیث کا خلاصہ پیش کرتا ہوں
کہ ایک ایسے بزرگ تھے جنہوں نے 1000 مہینوں تک کیسے عبادت کی کہ دن کو روزے رکھے، رات قیام میں گزاری، اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے تھے، اور بڑے اسٹرانگ تھے، ویری ٹو مچ پاورفل۔ اچھا، اب ان کی جو دشمن تھے نا وہ پریشان ہو جاتے تھے، جو کفار تھے وہ لڑتے تھے، سب کو گرا دیتے تھے، اب کوئی چال چلتی نہیں تھی ان کی۔ تو ان ظالموں نے کیا کیا، آپ کی بیوی کو لالچ دے کر پیسوں کا لالچ دیا کہ کسی طرح ہمیں یہ گرفتار کروانے میں مدد کرو۔ بیوی لالچ میں آ گئی، اس مکار عورت نے کیا کیا، اپنے شوہر کو حضرت شمعون کو رات کو رسی سے باندھ دیا کہ صبح اٹھیں گے تو میں کافروں کو بلا کر حوالے کر دوں گی۔ اب جب رسیوں سے باندھا اور وہ لوگ آنے سے پہلے حضرت شمعون کی آنکھ کھلی، انہوں نے اپنے آپ کو رسیوں میں بندہ دیکھا تو ہاتھ ہلایا تو رسیاں ٹوٹ گئیں۔ فرمایا اللہ نے تو مجھے بہت طاقت دی ہے، رسیاں کیا میرا بگاڑیں گے؟ کہتی نہیں حضرت میں تو آپ کی طاقت چیک کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، دوسرے دن اس عورت نے رات کو زنجیروں سے باندھ دیا کہ اب کیسے نکلیں گے۔ آپ صبح اٹھے، ہاتھ ہلایا تو زنجیریں ٹوٹ گئی۔ عورت کہتی میں تو آپ کی طاقت چیک کر رہی تھی، آپ نے کہا مجھے اللہ نے بڑی طاقت دی ہے سوائے میرے بالوں کے۔ اب یہاں اس حضرت شمعون کی زبان سے یہ نکل گیا، پہلے کی جو شریعت تھی نا اس میں بڑے بال رکھنے کی مردوں کو اجازت تھی۔ ہم نبی پاک کے امتی ہیں، ہماری شریعت میں مرد کو کندھے سے نیچے بال رکھنا حرام ہے، یاد رکھیے گا، اور عورتوں کو کاندھے سے اوپر بال رکھنا حرام ہے۔ یا الٹا ہو گیا ہے، مرد کے بال اتنے بڑے بڑے ہونے لگ گئے، پونیاں باندھتے ہیں مرد، اور عورتیں اتنے چھوٹے بال کرا رہی ہیں کہ جناب پتہ ہی نہیں چلتا۔ کبھی کبھی تو کوئی بندہ جا رہا ہو اتنے بڑے بال ہوتے لگتا ہے کوئی خاتون جا رہی ہے، جب پیچھے مڑ کے دیکھتے پتہ نہیں آ رہی تو مرد ہی ہے۔ تو کیوں کرتے ہیں ایسا؟ مسلمان ہیں، ہماری کوئی پہچان ہے، اور جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کریں۔ بہرحال حضرت شمعون کو اس عورت نے رات کو انہی کے بالوں سے باندھ دیا۔ اب آپ صبح اٹھے تو اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکے۔ اب ان ظالموں نے کیا کیا کہ آپ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا، آپ کو کاٹا، آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ اب جب آپ کو شہید کیا نا تو اللہ کی غضب کی ایسی بجلی نازل ہوئی کہ جتنے یہ قتل کرنے والے تھے سب کے سب ان کی بیوی سمیت سب راکھ ہو گئے۔ اچھا، اب یہ واقعہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے سنا، میں نے بھی آپ کے سامنے سنایا۔ آپ کے ذہنوں میں کیا بات آ رہی ہے؟ ہمارے ذہنوں میں کیا بات آتی ہے؟ یار یہ بزرگ کتنے بڑے بزرگ تھے، کتنی محنت کی اور کیسے ظلم کے ساتھ شہید ہوئے۔ واقعی یہ تو ہے، مگر صحابہ کرام کا سوچنے کا انداز ہی نرالا تھا۔ کیا خوبصورت مائنڈ سیٹ تھا۔ کہتے ہیں حضور یہ پچھلی قوم کے لوگ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، 83 ایئرز اور 4 مہینے تو روزے رکھے انہوں نے، رات عبادت کی، جہاد بھی کیا، شہید بھی ہو گئے، ان کی عمریں اتنی بڑی تھی، یہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، اور ہم تو اتنی عمر ہی نہیں ہماری، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہیں۔ یہ ہے مائنڈ سیٹ صحابہ کرام کا۔ ہم جنرل سوسائٹی میں آتا ہوں، ہمیں لگتا ہے میں تو پیچھے رہ گیا، جنرل سوسائٹی میں تو میرا گھر ہی نہیں ہے، میں تو فلیٹ میں رہتا ہوں، اپنی گاڑی کے ساتھ کوئی بڑی گاڑی لگ جائے تو لگتا ہے میری گاڑی چھوٹی، یہ اصل گاڑی تو یہ ہے۔ کسی کی گھڑی دیکھے تو پریشان، کسی کا موبائل دیکھے تو پریشان، کسی کی فیکٹری دیکھے تو پریشان، ہم اسی میں مر گئے۔ کسی کے گھر دعوت میں جاؤ تو ہمارے گھر میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کیوں بھائی اس کا ڈرائنگ روم میں دیکھا کیسے صوفے لگے تھے، تم تو لگاتے ہی نہیں ایسے صوفے، دیکھو بچے کی شادی میں کتنا بڑا فنکشن کیا، تم تو کرتے ہی ہو، بندہ بولے میں گھر دعوت میں لے کر گیا، گھر جھگڑا میرے گھر میں شروع ہو گیا۔ اس چکر میں رہیں گے تو کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ کیا خوبصورت مائنڈ سیٹ تھا صحابہ کا کہ حضور نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اللہ کرے کہ کمپٹیشن کرنا ہے نا، آؤ کرتے ہیں نا، نیکیوں میں کرو نا، مال کا کمپٹیشن، نعمتوں کا